برادران محترم، سامعین کرام، گزشتہ 3 روز سے تقریباً اس صورت پر گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا تھا کہ قسم ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، سورج کی تابانی، اس کی ذوفشانی، سورج کی روشنی اور اس کے اجالے کی قسم، جب اس کے بارے میں کسی کو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا، اس کی روشنی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورج کی توانائی اور تابانی کا کوئی اندازہ نہیں، کب سے ہے یہ دنیا، اس کی عمر کیا ہے، اس دنیا کی عمر کتنی ہو چکی، کتنے سال پرانی ہے، اس کا کوئی اندازہ صحیح طور پر نہیں بتا سکتا، کوئی متعین طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا کی عمر کیا ہے، اور کب خدا تعالیٰ نے چاند اور سورج پیدا فرمائے اور کب اس کو تخلیق کیا اور کب یہ وجود میں آئے۔ تب سے اس کی روشنی سے دنیا منور ہے، اس کی تابانی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آج سولر سسٹم ہے الرحمن الحفیظ، جو اس کی تابانی اور اس کی قوت اور توانائی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کو قرار نہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایمان والے لوگ اس دنیا میں سورج کی طریقے پر جیتے ہیں، جیسے سورج ادھر مغرب میں کبھی طلوع ہوا تو مشرق میں غروب ہوا، مشرق میں طلوع ہوا تو مغرب میں غروب ہوا، یعنی مسلسل اس کی توانائی اور اس کی ذوفشانی، اس کی روشنی، اس کا اجالا مسلسل استعمال میں آ رہا ہے اور اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چین نہیں، قرار نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سکون کا کوئی لمحہ میسر ہو۔ اگر وہ ہماری نظروں سے پاناما میں اوجھل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب گیا اور اس کو قرار یا سکون مل گیا۔ معلوم ہوا یورپ کے اندر طلوع ہو رہا ہے، معلوم ہوا ہندوستان میں طلوع ہو رہا ہے، معلوم ہوا ایشیا کے دوسرے ممالک میں طلوع ہو رہا ہے، مسلسل اس کی توانائی خرچ ہو رہی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی توانائی مسلسل خرچ ہو رہی ہے۔ ایسی سورج کی روشنی، اس کو بھی قرآن مجید میں فرمایا اذا الشمس کورت، ہم اس کو جب بے نور کر دیں گے، اس کی روشنی کو ختم کر دیں گے، اسے تاریک کر دیں گے، حق تعالیٰ جل مجدہ نے تو ارشاد فرمایا کہ نہ سب کب ہمیشہ صبح رہتی، نہ ہمیشہ تاریکی رہتی، اندھیرا رہتا، دونوں کے دونوں کی آمد رفت لگی ہوئی ہے۔ حالات میں ایک مد و جزر رہتا ہے، تلاطم رہتا ہے، حالات میں تغیر رہتا ہے، تبدیلی رہتی ہے، ایک سے حالات کبھی نہیں رہتے۔ کبھی توانائی ہے، کبھی طاقت ہے، کبھی قوت ہے، کبھی کمزوری ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی قبض ہے، کبھی بسط ہے، کبھی کشادگی ہے، کبھی تنگی ہے۔ یہ تمام کے تمام حالات دنیا کے اندر وارد اور طاری ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اس کا مطلب یہ نہیں سورج کے طلوع ہونے، سورج کے ڈوب جانے، روشنی کے پھیل جانے اور روشنی کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اگر سورج یہاں طلوع ہوا اور یہ ہندوستان میں اور ایشیا کے اندر غروب ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سورج سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو ہماری حکمت کا تقاضا ہے، یہ تو ہماری حکمت بالغہ ہے، یہ تو ہماری حکمت کے تحت ہے، یہ تو ہمارے حکم کے پابند ہے کہ جب ہم چاہیں اور جس طرح چاہیں ان کی روشنی کو پھیلا دیں یا ان کی روشنی کو قبض کر لیں، ان کی روشنی کو ختم کر دیں۔ فرمایا ایسے ہی حالات ہمارے قبضے میں ہیں، تغیر ہم حالات میں پیدا کرتے ہیں، انسان کے حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ہماری قدرت کے اندر ہے۔ ایک سے اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر وحی نہیں آئی چند روز تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، جیسا کہ دشمن آپ کو تانا دے رہے ہیں۔ یعنی جیسا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا خالق
اس کا پیدا کرنے والا اس سے ناراض ہو گیا، بلکہ اس کی حکمت ہے۔ ایسے ہی وہی چند روز آپ کے اوپر نہ بھیجنا ہماری حکمت کا تقاضا ہے، ہمارے حکم کا تقاضا ہے، ہماری حکمت کے تحت ہے، ہماری منشا کے تحت ہے، ہماری مشیت کے تحت ہے۔ یہ فرمایا جناب حق جل مجدہ نے، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ جو دشمن کہہ رہے ہیں، آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، ہرگز نہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آج تک نہ چھوڑا نہ ترک کیا، اور نہ آپ کو قیامت تک ترک کریں گے، اور نہ آپ کو چھوڑیں گے۔ آپ کی طرف توجہات، آپ کی طرف انعامات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دوسری دنیا میں بھی، آخرت کے اندر بھی ہم آپ کو نوازتے رہیں گے، اس دنیا سے بہتر وہاں نوازیں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی دنیا والے دیکھیں گے کہ آپ کی پچھلی حالت اگلی حالت سے بہتر ہے، آپ کی بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، حکومت کے اعتبار سے، آپ کی قبولیت کے اعتبار سے، آپ کی مشن کی کامیابی کے اعتبار سے، آپ کے تبلیغ کے کام کے کامیابی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آنے والا دن آپ کے لیے کامیابی کا ضامن قرار دے گا، اور کامیابی کی مبارکباد اور کامیابی کا آپ کو پیغام سنائے گا حق تعالیٰ جل مجدہ۔ تو یہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا نہ رب نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ کو چھوڑا، آپ کو ترک نہیں کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے پہلے حالات سے زیادہ بہتر ہوگی۔ آخرت اگر اس دنیا کے مقابلے میں ہے تو وہاں پر آپ کے لیے اس دنیا سے زیادہ انعامات ہیں، اگر یہاں کے عادت کے اعتبار سے ہے تو فرمایا کہ جو آپ کی پہلی حالت اس دنیا میں تھی اس حالت سے بہتر روز بروز آپ کی حالت تبدیل ہوتی چلی جائے گی، روز بروز آپ کا پایہ تخت مضبوط ہوتا چلا جائے گا، روز بروز آپ کی تبلیغ کامیاب ہوتی چلی جائے گی، آپ کو اپنے مشن میں ہم کامیابی عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالات سے لے کر آپ کے مشن جو آپ کے سپرد کیا گیا، جو کار نبوت، کار تبلیغ، کار دین، کار اسلام آپ کے سپرد کیا گیا، اس میں روزانہ ترقی اور آپ کے اندر کامیابی روز بروز آپ کو ملتی گئی، آپ کی لائی ہوئی شریعت دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی چلی گئی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا کچھ دے گا، اتنا نوازے گا، اتنے انعامات آپ پر کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی رضا میں ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ سے کہلوا دیں گے، اقرار کرا دیں گے کہ میں راضی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جب یہ آیات نازل ہوئی، حدیث میں ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا۔ الامان الحفیظ، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا۔ فرمایا حق تعالیٰ جل مجدہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں اب راضی ہوں۔ حدیث ہے شفاعت جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائیں گے، بندوں کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیں گے، انہیں جہنم سے گلو خلاصی عطا فرمائیں گے، آزادی عطا فرمائیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے بہترین نقطہ بیان کیا، بہترین نسخہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی کو توجہ چاہیے، آپ کی عنایت چاہیے، آپ کا التفات چاہیے، آپ کی محبت کی نظر چاہیے تو درود کی کثرت کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا، ہمارے خاندان میں جو کچھ ہمیں عنایت ہوا، ہمیں جو کچھ کامیابیاں نصیب ہوئی دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سب درود شریف کی برکت ہے۔ حضرت نے باقاعدہ فضائل درود کے نام سے ایک مجموعہ تیار کر دیا جس میں درود و شریف کے فضائل بیان کیے اور مختلف درود جمع کر دیے اور اس کی فضیلتیں حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو فرمایا حضرات اہل علم نے یہ بھی فرمایا، حضرات معبرین نے، کہ اگر کسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی خواب میں
پہلی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، انشاءاللہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی دلائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی اپنے لیے نہیں مانگا، کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو مقدم رکھا ہو، امت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ امت کی آزادی، جہنم سے آزادی، امت کی کامیابی، امت کی گلو خلاصی آپ کے پیش نظر ہمیشہ رہی، امت کی ہدایت پیش نظر رہی، امت کے لیے کامیابی کے طریقے آپ کے پیش نظر رہے۔ آپ نے اس امت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کیا قربانیاں آپ نے دی ہیں اور کس طریقے پر آپ نے مصائب کا، مشکلات کا اور مصیبتوں کا سامنا کیا اور سختیوں کو اور تنگیوں کو آپ نے برداشت کیا فقط اس امت کی کامیابی کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جو آپ کو تفصیل سے کچھ بیان کرتے ہیں کہ کن حالات میں آپ تھے اور ہم نے آپ کے حالات تبدیل نہیں کر دیے، کن حالات میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، شعور پکڑا تھا، کوئی آپ کو تربیت کرنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے والدین نے جائیداد نہیں چھوڑی تھی، کوئی کاروبار نہیں چھوڑا تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا تھا، آپ ابھی مادر شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے بطن میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب پیدائش کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا تو دادا کے آپ پرورش میں آئے، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کی پرورش میں آئے، ہم نے آپ کی تربیت کے انتظامات کر دیے۔ ایسے چچا اور ایسے دادا نصیب کیے کہ علماء نے لکھا کہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی جیسی تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے والد اور آپ دادا اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہے۔ جس توجہ کے ساتھ، جس دلچسپی کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ، جس محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کی تربیت ہوئی، یہ انتظامات کس کی جانب سے تھے؟ جناب حق جل مجدہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یتیم کا بڑا درجہ ہے، یتیم کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کھانے میں یتیم ہاتھ ڈال دے شیطان کو ہمت نہیں ہوتی اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی۔ گویا کہ جو کام بسم اللہ کرتی ہے وہی کام یتیم کا ہاتھ کرتا ہے، کہ یتیم کو اگر کسی نے کھانے کے آغاز میں، کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ کہہ کر آغاز اور ابتدا کی کھانے کی، تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کھانے میں شرکت کرے، اس کھانے میں ہاتھ ڈالے۔ ایسے ہی اگر کسی کھانے میں یتیم کو شریک کر لیا گیا تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی۔ برکات تو الگ ہیں یتیم کی۔ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے ناظم مولانا سلطان الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے خادم خاص تھے، ان کا معمول تھا، میں نے دیکھا، میں نے خوب اچھی طرح دیکھا کہ ہمیشہ ان کے دسترخوان پر ایک یتیم طالب علم باقاعدہ رہتا تھا، ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ دارالعلوم میں جو طلبہ پڑھنے آتے شروع سال میں تحقیق کرتے کوئی یتیم ہے، اس یتیم کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کرتے، پورے سال کھانا کھلاتے، پھر اگلے سال نیا یتیم۔ جس وقت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کی شادی کا وقت آیا تو حضرت نے انکار کیا، کہا کہ میری شادی تو کتاب سے ہو چکی، 44 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی نہیں کی تھی، داڑھی کا ایک حصہ سفید ہو گیا تھا۔ حضرات اساتذہ نے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی اور اسی طرح حافظ محمد احمد صاحب جو کہ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اصرار کیا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے حضرت علامہ کشمیری نے ہدایہ پڑھی ہے، تو استاد تھے علامہ کشمیری کے، کہا کہ آپ شادی کیجئے، کہا کہ میری شادی تو کتاب سے ہو چکی، میں اس کتاب سے کہا کہ نہیں، شادی کرنی چاہیے، ہمیں آپ کو حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے جو 3 شرائط عائد کی تھی کہ پہلی یہ کہ لڑکی سادات میں سے ہو، سادات گھرانے میں سے ہو، سید گھرانے کی بچی ہو، دوسرے یہ کہ غریب ہو، تیسرے یہ کہ یتیم ہو، یتیم لڑکی ہونی چاہیے جس سے میں شادی کروں۔ پھر میرے والد کی شادی ہوئی تو یتیم خاتون سے ہوئی۔ فرماتے تھے میرے والد کے نکاح میں میری والدہ 18 سال تک رہی ہیں، میرے والد کے ایک وقت کھانا نصیب نہیں ہوا 18 سال میں میرے والد کو اپنی سسرال میں،
اتنی کمزور اور اتنی مالی اعتبار سے کمزور سسرال تھی، ایک وقت نصیب نہیں ہوا. لیکن یہ لکھا والد صاحب نے، بیان کیا، تحریری طور پر لکھا کہ جس دن سے وہ میرے گھر میں آئی تھی میرے گھر میں بہار آ گئی تھی، رزق کا تومار لگ گیا تھا، رزق کا انبار لگ گیا تھا، تمام برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. اور میرے تک بھی یہی بات پہنچی بھائی سلیم، میرے یہاں بھی یتیم بچی آئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یتیم کی جو برکات ہیں، الامان الحفیظ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. ٹھکانے سے مراد یہی ہے کہ دادا نے آپ کی پرورش کی، پھر چچا نے آپ کی پرورش کی اور بہترین انداز میں پرورش کی. جیسے ایک ہے تربیت کرنا، ایک ہے آپ کسی کی تربیت کریں، اپنے پوتے کی، اپنے بھانجے کی، اپنے نواسے کی تربیت کریں. جب اگر وہ کوئی حرکات کرائے باہر اور باہر سے شکایتیں آنے لگیں گھر کے اوپر، تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ بھائی تمہاری پالنا پرورش الگ بات ہے، لیکن تمہارے لیے میں پنگے بازی کرتا پھروں، یہ میرے بس کی بات نہیں. ابو طالب نے پنگے بازی بھی کی ہے، عبد المطلب نے آپ کے مشن میں آپ کی بھرپور مساعدت کی، آپ کی بھرپور مدد کی، آپ کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، ہمالیہ پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ آپ کی توانائی آپ کو بخشی اور آپ کو کہا کہ آپ اپنا مشن پورا کیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی مکہ میں آپ پر ہاتھ ڈالنے کی، آپ کے دادا اور آپ کے چچا کی موجودگی کے اندر. تو ایسی تربیت، ایسی پرورش، ایسی آپ کے ساتھ محبت کا، شفقت کا معاملہ کیا ان حضرات نے. تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت کے امور سے بے خبر پایا تو ہم نے آپ کو آگاہی دی، ہدایت عطا فرمائی. وہی سے پہلے شرعی امور سے ناواقفیت کوئی عیب نہیں. اہل علم نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ شریعت سے، وہی سے پہلے شریعت سے ناواقفیت کوئی عیب نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. الامان الحفیظ، احسانات بتا رہے ہیں. فخر رازی، امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر ہے، فرماتے ہیں علامہ کشمیری ان کی تفسیر کے بارے میں کہ مفسرین کا ہائی کورٹ ہے. علم تفسیر کے اندر اگر کوئی مشکل پیش آ جائے کسی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں اور وہ مسئلہ حل نہ ہوتا ہو عام تفاسیر میں، تو اس کی حل کہیں نہیں ملے گا، لیکن ضرور ملے گا امام رازی کی تفسیر کبیر کے اندر. فرماتے تھے مفسرین کا ہائی کورٹ ہے. چھوٹی عدالتیں جس مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکتی، امام رازی کی تفسیر ایسی ہے جیسا کہ عدالت عظمیٰ، کہ وہاں کے بیٹھے ہوئے جج اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے کمال اور اپنے ہنر کی پختگی کی روشنی میں بھرپور فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ جو اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں. تو فرماتے تھے مفسرین کا ہائی کورٹ ہے. دوسرے ہیں جار اللہ زمخشری، الامان الحفیظ زمخشری، بلاغت اور فصاحت اور قرآن مجید کی نکات آفرینی اور نکرت آفرینی اور قرآن مجید کے لطائف اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر دقائق جو ہیں اس کو بیان کرنے میں ان کا جواب نہیں. یعنی حضرت جار اللہ زمخشری کا اعجاز قرآن پر انہوں نے گفتگو کی ہے. قرآن مجید معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجزہ ہے، کس طریقے پر معجزہ ہے، آیا اپنی آیات کے اعتبار سے معجزہ ہے یا اپنے نظم کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنے پیشن گوئیوں کے اعتبار سے معجزہ ہے یا اپنے واقعات بیان کرنے کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے یا اپنی فصاحت کے اعتبار سے معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجزہ ہے. باقلانی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تمام بحث نقل کر کے کہا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہوا کہ قرآن مجید کس اعتبار سے معجزہ ہے. اعجاز قرآن بہت سخت موضوع ہے، قرآن مجید کا بہت نازک موضوع ہے. علامہ کشمیری فرماتے تھے لم یدری اعجاز القرآن الا العرجان احدهما من زمخشر وثانیهما من جرجان وانا ثالثهما وانا من ہندوستان، کہ اعجاز قرآن کو آج تک کوئی نہیں سمجھا امت کے علماء میں سوائے دو عالموں کے، ایک زمخشر سے ہیں اور دوسرے عبد القاہر جرجانی، اور دونوں لنگڑے تھے.
ایک مجلس میں جار اللہ زمخشری پہنچے ہیں ایک شہر میں، بڑا استقبال کیا ان کے شایان شان شہر کے لوگوں نے، علماء کا استقبال کرنے کے لیے پورا شہر سے باہر آ گیا اور حضرت کا استقبال کر کر نعرے لگاتے ہوئے حضرت کے پیچھے پیچھے پورا شہر چلائے، لا کر حضرت کو مجلس میں بٹھا دیا۔ ایک حضرت کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لنگڑے تھے حضرت جار اللہ زمخشری، تو ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا بار بار حضرت کی ٹانگ کو غور سے گھور گھور کر، تو زمخشری نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا حسین بنایا، آپ کا چہرہ تو بالکل لئی خان کی آنکھوں کی طرح ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، علم آپ کا کتنا وسیع، کتنا گہرا، کتنا عمیق، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان علم آپ کو عطا کیا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ کی ٹانگ بھی سلامت ہوتی، آپ لنگڑے ہیں۔ کہا کہ یہ ماں کی بد دعا ہے۔ فرمایا زمخشری نے کہ یہ ماں کی بد دعا ہے۔ فرمایا کہ میں بچپن میں چھوٹا سا چڑیا کو ایک ٹانگ میں داغا باندھ کر اسے اڑا رہا تھا، میری والدہ منع کیا کہ ارے اس کو چھوڑ دے، یہ نازک اور نہایت معصوم اور کمزور سا جانور ہے، اگر مٹھی میں بند کر لو تو اپنے آپ کو چھٹا بھی نہیں سکتا، آزاد بھی نہیں کرا سکتا، اتنا کمزور پرندہ ہے، چھوڑ دے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس کی۔ میں نے نہیں سنا ماں کی ہدایت کو، زور سے جھٹکا دیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی۔ اچانک ماں کے منہ سے نکلا کہ تیری بھی ٹانگ خدا کرے ایسے ہی ٹوٹے جیسے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں کی دعا وہ بد دعا ہے، اس کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں فوراً۔ تو ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ 48 سورہ والضحیٰ سے سورہ ماعون تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی، امتیازات عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، سورہ والضحیٰ سے سورہ ماعون تک 48 گنوائی ہیں، شمار کرائی ہیں فخر رازی نے۔ وہ کیا ہیں، کون سی خصوصیات ہیں، کیا عظمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آئندہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا